تو اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں صاحب، اس میں کہتے ہیں ایسے تو ہر صفت اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت اہم ہے، لیکن اس میں تو صفت جمال ہے، تو کہنے لگے یہ خاص الخاص کے لیے۔ صفت جمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ابھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حسن ہے وہ ہر چیز میں کارفرما ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے اس سے حسین ترین چیز کوئی انسان یا کوئی بھی پاور نہیں بنا سکتی، جو کچھ بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ واشی میں لگا کہ گنائی چند اپنی مخلوق، پھر ہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کتنا بالا و برتر ہے، جس نے ہر چیز کو بہت حسین و جمیل پیدا کیا ہے۔ تو حسن و جمال جو ہے سمجھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھا ہے۔ تو اس کو اس میں یہ بیان کر رہے ہیں، کہنے گے وَمِنْ أَعَزِّ أَنْوَاعِ الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ بِالْجَمَالِ۔ کہتے ہیں کہ سب سے عزیز تر جو طریقہ ہے معرفت کا، اللہ کو پہچاننے کا، جو اعز ہے، اعز مطلب عزیز تر ہے، مطلب جس سے اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو پہچانو، وہ ہے معرفت الرب سبحانہ بالجمال، اللہ تعالی اپنے رب کو پہچاننا جمال کے ذریعے سے، صفت جمال کے ذریعے سے، اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کو صفت جمال سے پہچانو۔ وَهِيَ مَعْرِفَةُ خَوَاصِ الْخَلْقِ، اور یہ معرفت حاصل ہوتی ہے سب کو نہیں، بلکہ مخلوق میں سے جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں، جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ یہ معرفت عطا کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کا جمال ہر جگہ آپ کو دکھے، اللہ کا غضب نہ دکھے ہر جگہ آپ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جمال دیکھے۔ کہتے ہیں کلہم عرفہ بصفت من صفاتی، کہتے ہیں ہر انسان جب پہچاننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے کسی صفت کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفات ہے، ذات کو ہم لوگ پہچان نہیں سکتے، کہ ذات کو پہچاننے کے لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے، یا ذات کا ڈسکرپشن ہو کہیں، تو ذات کا تو کہیں ڈسکرپشن ہے ہی نہیں، قرآن شریف میں کہیں ذات کا ڈسکرپشن نہیں ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا اللہ کی نعوذ باللہ اگر یہ کہنا صحیح آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، رائٹ، تو ذات تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیا بتائیں، نہ اس کا اللہ نے ڈسکرپشن دیا ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا اپنی ذات متعلق کہ دیکھو لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ یونیک ہے۔ تو اگر ذات کے چکر میں پڑو گے تو چونکہ اللہ یونیک ہے اس لیے تم پھسل جاؤ گے، آپ سمجھیں؟ تو شرک جو ہوا وہ ذات کے چکر میں ہوا، صفت مطلب شرک صفات میں نہیں ہے، صرف ذات میں، کیونکہ انہوں نے 10 سروں والا 20 ہاتھوں والا ایک مجسمہ بنا دیا کہ یہ خدا اتنا بڑا تو ہوگا ہی ہوگا، اور اس کی عبادت کرنے لگے، تو یہاں پر پھسل گئے۔ اسی لیے دیکھیے میں آپ کو ایک بہت مطلب اہم بات بتاؤں جو قرآن شریف سے تعلق رکھتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ کا استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ گیا، وجاء ربہ والملک صفا صفا، پھر تمہارا رب آیا، رائٹ، اس کے پیچھے سب صف در صف فرشتے تھے۔ اب یہ آنا، جانا، بیٹھنا، اور بطش، ان بطش ربک لشدید، اللہ کا پکڑنا، ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نے نہیں مارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے مارا اصل میں وہ اللہ نے مارا. تو یہ مارنا، چلنا، تو کیا ہے وہ ہاں، تو جو حدیث قدسی میں تم ایک قدم آؤ گے تو ہم 2 قدم آئیں گے، تم چلتے ہوئے آؤ گے تو ہم دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب اس کی تعویل نہیں ہوتی ہے. جو جمہور علماء کا اس میں موقف ہے وہ وہی سب سے اچھا ہے اور بالکل محتاط ہے. وہ یہ کہ ہم کو اس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان سب مسائل پہ فرمایا کہ دیکھو ان آیتوں پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کی کیفیت جاننا یہ حرام ہے، اور اس میں اس کی تشبیہ دینا یہ بدعت ہے. ہاں، اس کی آپ تشبیہ دیں کہ جیسے ہم چل رہے ہیں ویسے اللہ چلتا ہوگا، جیسے ہم پکڑتے ہیں ویسے اللہ پکڑتا ہوگا، جیسے ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو بدعت ہوگی. تو اس لیے اس کی کیفیت جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کما یلیق بشأنہ، جیسے اللہ کے لیے مناسب ہے، اللہ کی ذات کے لیے مناسب ہے، یہ بس ویسے ہی ہے. اللہ کا چلنا جیسے اللہ کے ذات کے لیے مناسب ہے، بیٹھنا جیسے اللہ کی ذات کے لیے. ہم نہیں کہہ سکتے اس کا. ہم کیا ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو ذات میں آپ نہ پڑھیے، صرف صفات ہے. ایسی ایک حدیث میں نبی پاک فرمایا ذات میں جہاں پڑھو گے تو یہ شیطان کی طرف سے، کہ ذات میں صرف سوالات آئیں گے، جواب نہیں آئے گا. تو اور بھائی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ذات کا بیان ہی نہیں کیا. سوچیے آپ، جس قرآن شریف میں سب کچھ ہے ذات کا بیان نہیں ہے. تو جب ذات کا بیان نہیں ہے تو ہم اس میں کیوں جائیں؟ اور جب اللہ نے نہیں بیان کیا تو ہم اسپیکولیشنز کریں گے، پھر تکے باتیں کریں گے. سارا جو ایمفیسس ہے قرآن حدیث پہ وہ ہے صفات پر. اللہ تعالیٰ کو سمجھیے صفات کے ذریعے سے، رب العالمین. آپ سے نہیں الحمدللہ ہے نا، پھر کیا ہوا؟ تمام تعریفیں اللہ. اب تمہارا رب کون ہے؟ وہ اس کی صفات شروع ہو گئی. رب العالمین ہے، رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر پورے قرآن شریف میں علیم حکیم ہے، غفور الرحیم، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو صفات ہی صفات ہیں قرآن شریف میں، ذات کا بیان نہیں ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان. اچھا، وہ جو 99 اللہ کے نام ہیں وہ سب نہیں ہیں، وہ کچھ ہیں، سب نہیں ہیں. یہ 99 سب نہیں ہیں، بہت سے اس میں اس کے علاوہ بھی ہیں جو احادیث میں ملتے ہیں. لیکن ایک حدیث میں 99 اکٹھا ہیں، اس لیے اس کو اسماء الحسنی کہا گیا، لیکن سب نہیں ہیں. تو اس کو یہ فرماتے ہیں کہ کلہم عرف، ہر انسان جس کو تھوڑی سی بھی معرفت اللہ کی ملی ہے وہ اصل میں اللہ کی صفات کو سمجھنے کی برکت سے ملی ہے. وَأَتَمُّهُمْ مَعْرِفَةً مَنْ عَرَفَهُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ، اور اس آدمی کو معرفت کا اعلیٰ مقام مل گیا جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اللہ کے کمال سے، کہ جو کچھ اللہ نے کیا اس میں کمال کیا. جو یہاں کمال عربی کا مطلب یہ ہے، اردو والا نہیں، مطلب پورا کیا، کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی، ہر چیز کو پائے تکمیل تک پہنچایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسی لیے وہ ہیومن ایولیوشن کا جو ہے تھیوری اس لیے غلط ہے کہ اس میں یہ تھا کہ اللہ نے ہم کو بندر بنایا تھا، پھر ہم خود سے ایولیوٹ ہوتے ہوتے ہم لوگ انسان بن گئے. تو اللہ نے ایک ناقص کام کیا تھا جو نیچر نے پورا کیا، جس کو یہ کہتے ہیں. خلاصہ یہ نہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کام جو کیے ہیں وہ کمال کے کیے ہیں. وہ جلالی، اور اللہ کو ہم کو پہچاننا ہے جلال کے ذریعے سے بھی، کہ اللہ کو آپ غصہ دلائیں گے پھر اللہ کو. لیکن کہہ رہے ہیں کہ
وجمالہ سبحانہ لیس کمثلہ شیء فی سائر صفاتہ، اللہ کا جو جمال ہے نا وہ اللہ کی اور صفات کی طرح نہیں ہے. اور اللہ کا جمال اور صفات کی طرح کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو صفت جمال ہر چیز میں دکھے گی. اچھا صفت غضب ہر چیز میں نہیں دکھے گی؟ صفت غضب نہیں دکھے گی ہر چیز میں، صفت جمال دکھے گی ہر چیز میں. تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ کا جو غصہ ہے وہ پھر بھی محدود ہے، لیکن جمال ہر جگہ ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھ دیا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہمیشہ میرے غضب پر غالب آئے گی. تو مطلب یہ غضب جو ہے وہ مغلوب ہے، صفت جمال جو ہے وہ ہر طرف ہے. تو اس لیے اللہ کو پہچاننا جو ہے تو اس میں جمال کو، صفت جمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا پھر کہتے ہیں وَلَوْ فَرَضَتِ الْخَلْقِ كُلُّهُمْ عَلَىٰ أَجْمَعِينَ صُورَةٍ كُلُّ مَا تِلْكَ الصُّورَةُ وَصِفَتُ جَمَالِهُمْ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ إِلَىٰ جَمَالِ. کہتے ہیں اب اللہ کتنا جمیل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت ہے صاحب، یحب الجمال، اور اللہ تعالیٰ کو جمال ہر چیز میں بہت پسند ہے. تو اب اللہ کتنا ہے صاحب، اس میں دو احادیث ہیں. ایک لیکن اس سے پہلے ابن قیم کہتے ہیں ایک بات اور سمجھیے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ انسانوں کی، تمام انسانوں کی اور جتنی مخلوقات ہیں، اب ذرا توجہ دیجیے گا، انسان اور جتنی مخلوقات ہیں ان کی ظاہر اور باطن ان کا جتنا جمال ہے، سب کو ایک طرف اگر آپ رکھیے تو اس کی نسبت اللہ کے جمال کے ساتھ ایسی ہے جیسے کہ کوئی بہت ہی کمزور ٹمٹماتا ہوا دیا ہو. یہ انسانوں اور تمام مخلوقات کا جمال ہے. اور اللہ کا جمال کی مثال اس ٹمٹماتے ہوئے دیے کے سامنے سورج کی سے ہے. اللہ اتنا خوبصورت ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی انسانوں میں جمال ہے وہ مستعار ہے، دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اچھا حدیث کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لو کشف الحجاب عن وجہی احرقت سبحاتہ منتہا الیہ بصرہ من خلقی. اللہ کا جمال کا یہ عالم ہے کہ یہ حدیث شریف ہے مسلم شریف کی. اگر اللہ تعالیٰ جو اپنے سامنے سے حجاب اٹھا دے، اللہ کے سامنے جو حجاب وہ حجاب دے، تو اللہ کے چہرے پہ جو جمال ہے اس کی وجہ سے جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی، جمال کی تاثیر سے ہر چیز جل جائے گی. فتح کسی کا بڑا گورا چہرہ ہے انسانوں کی مثال، تو جب وہ کسی محفل میں آئے گا نا تو آپ کہیں ہر چیز منور ہو گئی. وہ کیا تھا بیچارے اس کا، وہ محفل میں آئے تھے اتنا تو ہم نے دیکھا، وہ محفل میں آئے تھے اتنا تو ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ہاں یہ میر ہے. اب یہ ہمارے محبوب کا جمال ہے، اس کے آگے پھر چراغ بھی مان پڑ گئے. تو اس لیے یہ اس کو ایک مثال ہے کہ اگر اللہ حجابات اٹھا دے تو اللہ کا جو جمال ہے، ہاں تو اس کے آگے جہاں تک تمہاری نگاہ جائے گی سب چیز جلی ہوئی دکھے گی.
ٹھیک ہے نا. تو کل میں نے آپ کو شعر سنایا تھا وہ اس کا, اب یہ انسانوں کی بات ہے لیکن اس سے آپ سمجھیے اللہ کا حکم کہ کیا ہے وہ نکلے جو گھر سے وہ نکلے جو گھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب. اپنے محبوب کا کیا حسن جمال کہہ رہا ہے, نکلے جو گھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب, ایک نور کی لکیر سی کھنچتی چلی گئی. اب یہ ہم فانی مٹی کے بنے ہوئے 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات ہے صاحب, ہم لوگ کا حسن و جمال کا یہ عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوگا, تو وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ أَنَّ كُلَّ جَمَالٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَمِنْ آثَارِ سُنَاتِهِ. کہنے اس لیے دنیا میں ظاہر و باطن, چھپا ہوا جمال اور ظاہر جمال جتنا تم کو نظر آ رہا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کا کمال ہے. فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ هَذَا الجبال. اب ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ تم سوچو کہ اس کا کیا عالم ہوگا جس کے پاس سے یہ جمال نکلا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اب آدمی سوچ نہیں سکتا, جمال ہی جمال ہے, اب جمال ہی جمال ہے صاحب. تو اس لیے مطلب سمجھنے کی بات ہے صاحب. اب کہتے ہیں وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ. اب جمال میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی داخل ہیں, رائٹ. وہ کہتے ہیں أَنَّهُ لَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. جمال اگر کسی کے پاس ہے اور عزت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس عزت ہے سب. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اللہ ہی کی عزت ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ جدھر بھی جائیے گا, جتنی بھی اللہ سے بھاگنے کی کوشش کریے گا, بھاگ نہیں پائیں گے. ایک دن آپ کو سر تسلیم خم ہے, کرنا ہی پڑے گا. یہ عزت ہے صاحب اللہ تعالیٰ کی, کہ تم نہیں مانو گے لیکن الٹیمیٹلی اللہ کو ماننا پڑے گا. ہاں, یا تو جبرن یا بھائی اپنے, تو یہ اللہ کی عزت ہے صاحب. والقوہ جمیعا, تمام قوت ہے. والجود کلو, جود کہتے ہیں سخاوت. سخاوت ہے کہ جو کچھ مطلب جمال میں یہ ہے کہ دیکھیں صاحب, انسانوں میں جمال یہ ہے کہ کوئی آدمی یا عورت بڑا خوبصورت ہے لیکن ہے بڑا خسیس, بخیل, کسی کو کچھ دیتا نہیں, تو اس کا حسن و جمال آپ کو پسند نہیں آئے گا. کہنے ہے آدمی خبیث ہے بھائی, یہ دیکھنے میں اچھا ہے لیکن بھیا اس کے ظاہری اس پہ مت جاؤ, ہے بڑا خبیث. ہاں, تو صفات صحیح نہیں ہے. اب یہ والجود کلو, کہ جمال کی ترکیب جس سے اللہ تعالیٰ ہے کہ اس میں جود ہی جود ہے. جود مطلب سخاوت. اور پھر والاحسان کلو, اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان کیا ہے. ایسا مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے. احسان مطلب اچھا کرنا. والعلم کلو, کوئی حسین جمیل مرد عورت ہو لیکن جاہل ہو تو یہ اس میں عیب ہے, اس کے جمال میں عیب ہے. اللہ میں عیب ہی نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اللہ کا تو علم اتنا ہے صاحب, تو علم. والفضل کلو, اور جتنا فضل ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کیا ہے وہ قاشی میں, ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ تو بہت فیورز کرتا ہے, ذو فضل, فیورز ہی فیورز کرتا ہے, اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا, سب دیتا ہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی ہے. تو والفضل ولنور وجہ اشرقت الظلمات, اور اللہ تعالیٰ کے جمال کا جو نور ہے وہ ایسا ہے
کہ صاحب چاہے جتنی ظلمت ہو، چاہے جتنی تاریکیاں ہوں، اللہ کے نور سے سب وہ چھٹ جاتی ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دعا مانگتے تھے حضور، اعوذ بنور وجہک الذی، دیکھیے اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. کیونکہ دعا سے پہلے تھوڑی اللہ تعالیٰ کی چاپلوسی کرنی چاہیے. رائٹ اوے دعا نہیں مانگنی چاہیے، تھوڑا آپ کو چاپلوسی کرنا پڑے گی، تملق جس کو کہتے ہیں. اللہ کو تملق بہت پسند ہے. یہ سیدھے سیدھے آپ نے اللہ یہ دے دے وہ دے دے تو کوئی بزنس ٹرانزیکشن تھوڑی کیا ہے، آپ اے ٹی ایم سے پیسے تھوڑی نکال رہے ہیں. بھائی یہاں آپ بھکاری ہیں تو بھکاری پہلے آپ کو، بھکاری جو ہے دینے والے کا کتنا مسکا لگاتا ہے. تو یہاں پہ یہ حضور نے بتایا کہ جب دعا مانگو، آداب بتایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر مانگو جو کچھ مانگنا ہے، اور جب دعا ختم کرنے لگو پھر درود شریف پڑھو. تو دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جائے گی وہ ڈیفینیٹلی قبول ہوگی. کیونکہ آپ سے کوئی اللہ تعالیٰ کچھ قبول کرے نہ کرے، درود شریف ضرور قبول کرے گا، کیونکہ وہ آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے صاحب یہ ضروری ہے. اس لیے کہ آپ سورہ فاتحہ اگر آپ دیکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم مانگنا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، پھر بڑائی مالک الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آیا اللہ میاں دعا یہ مانگنی ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی چاپلوسی، اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں آپ کی، ارے آپ کا کیا کہنا، آپ تو رب العالمین، ارے آپ کا کیا کہنا، آپ تو رحمان رحیم، ارے اللہ تعالیٰ آپ کا کیا کہنا، آپ مالک یوم الدین. ارے ہم کس کی بات کر رہے ہیں، آپ ہی کی تو کر رہے ہیں، ہم کس سے مطلب آپ ہی سے تو کر رہے ہیں. تو اللہ ایسا کریے کوئی سیدھا راستہ دکھا دیجیے. جی 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 چاپلوسی نہیں ہے. جب ہم اس کی صرف بیان کرتے ہیں اس سے پہلے کہ مانگیں، اپنے آپ کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ہے وہ اتنا بڑا ہے اور وہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. تو یہ جو احساس ہے یہ جگانا ہے. جی 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 تو یہ چاپلوسی نہیں ہے. چاپلوسی اگر کوئی کہے نا میرا چاہتا ہے کہ میری چاپلوسی کرے، میں نے اور جگہ بھی کتابوں میں پڑھا. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ کے جی جی وہ بھی ہاں مطلب جی جی مطلب اللہ کی بڑائی بیان کریں آپ. ہاں 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 ٹھیک ٹھیک صحیح بات، مطلب اس کی جو ہے بڑائی بیان کریں. ہاں بڑائی کر لیں اللہ تعالیٰ کی، ہاں عظمت اور بیان کریں، صحیح ہے جی. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کریں، وہ بھی صحیح ہے. بھائی لائٹس بند کر دیں، فضول کر رہے ہیں. تو اچھا یہ ہو گیا، اچھا اب یہ ہو گیا. اب آگے اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لیس عند ربکم لیل ولا نہار. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تمہارے رب کے پاس نہ تو دن ہے نہ رات ہے. مطلب جہاں اللہ تعالیٰ ہے وہاں دن اور رات کی قید نہیں ہے. نور السماوات والارض من نور وجہ، جتنا نور ہے، روشنی ہے آسمان و زمین میں، صرف اللہ کے نور کی وجہ سے. فہو سبحانہ نور السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا جو نور ہے وہ اصل میں ذات اقدس جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے طفیل میں ہے. جیسے اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ جتنا نور ہے سب اللہ ہی تعالیٰ کا ہے سب. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اچھا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا جَاءَ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ تَشَرَّقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهِ. اب کہنا آپ سوچو، اب دیکھیے عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، سوچو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا، رائٹ، تو اس وقت جو ہے زمین پر کتنا نور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آج جج بنا بیٹھا ہے. ہم کو آپ کو بنایا جا رہا ہے مجرموں کی طرح، اور اللہ تعالیٰ جو ہے
ٹھیک ہے پردے کے پیچھے ہے، اب کیا ہوگا اس کی تفصیل نہیں معلوم بھائی. اس لیے فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ أَسْمَاءِ الْحُسْنَى الْجَمِيلِ، اس لیے کہنے سمجھو کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں جمیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے. اور صحیح میں ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ جمیل ہے. اور یحب الجمال، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز میں جمال پسند ہے، خوبصورتی پسند ہے صاحب. آپ مطلب مسلمان کچھ بھی کریں اس میں حسن و جمال ضروری ہے. ہم اصل میں بھٹک گئے، مسلمان 8-9 سال سے بھٹک گیا، وہ ایسا بھٹکا کہ ابھی تک راہ راست پہ نہیں آیا صاحب. ورنہ ہم جہاں گئے جو کام کیا اس میں جمال ہی ہم نے پیدا کیا تھا، بھدا پن کبھی پیدا نہیں ہوا تھا. مثال کے طور پہ فرسٹ سے لے کے 6 سینچری تک آپ دیکھیے مسلمان جہاں رہے، جس ملک میں گئے، اس ملک کی ثقافت کو سنوارا، اس میں جمال پیدا کیا. حد یہ کہ مسلم جو عمارتیں ہیں، چاہے اسپین میں ہوں، چاہے انڈیا کا تاج محل ہو، چاہے آپ کی جتنی مسجدیں ہوں، چاہے جہاں بھی ہم گئے، جو کچھ بنایا سمجھا، اس میں کمال پیدا کیا تھا، اس میں جمال پیدا کیا. اس کے بعد پھر ہمارے جب ڈکلائن آیا تو ڈکلائن میں ہم خود بھدے ہو گئے، جو ہم نے کام کیا وہ بھدے پن کا کیا. اسی لیے جو جیسے انڈیا ہے، انڈیا میں بھی اگر آپ جائیے تو جو اور مذاہب کے لوگ ہیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، انہوں نے آپ ان کی عبادت گاہیں جائیں تو عجیب الجھن ہوتی ہے، سلیقہ ہی نہیں. بھائی ایک بچلے یہاں شرک و توحید کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ صرف سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیے دلی کی جامع مسجد، آپ کی بادشاہی مسجد، مطلب بنے ہوئے 700-800 سال ہو گئے، آج بھی اپنے حسن و جمال کے لیے یکتا ہے. اب تاج محل سے اچھا مونیومنٹ ہے ہی نہیں دنیا میں. اب یہ جو مزاج پیدا تھا نا، یہ معاملہ مزاج کا ہے، مسلمانوں میں مزاج پیدا ہوا. اب تو خیر ختم ہو گیا معاملہ، لیکن جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ایسا تھا کہ جمعے کے دن ہمارے لکھنؤ میں تو کم سے کم ایسا تھا. آپ کیا تھا؟ ہاں، جمعے کے دن ہر آدمی سفید براق کرتا پائجامہ پہن کے اس کو مسجد جانا ضروری ہے. پینٹ شرٹ چلتے ہی نہیں تھے، تقریباً نہیں چلتے تھے. اس دن جو ہے آپ کہیں بھی ہیں تو، لیکن یہ ہوتا اب یا عیدین ہے، آپ سمجھیں، وہ ایک تھا، ایک حسن و جمال تھا، بھدا پن نہیں تھا. تو ہماری جو مسجدیں ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ اصل میں اسلام میں جو آرکیٹیکچر ہے اس میں جمال تھا، اور جمال ہے ابھی بھی الحمدللہ جہاں بھی ہے. لیکن یہ ہے سادگی ہے لیکن جمال ہے. اور مذاہب کے جو مندر ہیں یا اور جو اس میں جمال نہیں ہے. شرک میں جمال ہی نہیں ہوتا، آپ کبھی سوچیے، آپ نہیں ہوتا. توحید میں جمال ہوتا تھا، نہیں شرک میں جمال نہیں سب، کیونکہ اس میں بیہودہ پن ہے نا، اس میں تو. اچھا اب جلدی سے 2-4 باتیں سن لیجئے جمال کے سلسلے میں. یہ باتیں صاحب یاد رکھنے کی ہیں صاحب. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جمال سبحانہ علی 4 مراتب. اللہ تعالیٰ کے جمال کے سلسلے میں جتنی احادیث آئی ہیں قرآن میں، اگر تم دیکھو گے تو اس میں 4 چیزیں ہیں جمال میں، اللہ تعالیٰ کے جمال میں. ایک ہے جمال الذات، اللہ کی ذات کتنی جمیل ہے. پھر ہے جمال الصفات، اللہ کی ہر صفت کتنی خوبصورت ہے. پھر آتے ہیں جمال الافعال، اللہ کا ہر عمل میں خوبصورتی ہے، رائٹ. اور پھر ہے جمال الاسماء، اللہ کا ہر نام خوبصورت ہے. تو ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہوا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جمیل ہے. ذات، صفات، افعال اور اسماء، نام. بھئی یہی 4 چیزیں ہیں.
اور تو چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے کی جو ہے وہ جمال کمال درجے کا ہے. تو اب تو کہتے ہیں اسماؤہ کلھا حسنی، اللہ تعالیٰ کے کا تمام نام جتنے نام ہیں سب حسین و جمیل ہیں. صفاتہ کلھا صفات کمال، اللہ کی ہر صفت جو ہے صفت کمال ہے، یعنی اس میں نقص نہیں ہے، اس میں نقص نہیں ہے. ہر صفت جو ہے رحمان ہو، چاہے رحیمیت ہو، چاہے قدوسیت ہو، جتنی ہے ان میں جھول نہیں ہے، ان میں کمزوری نہیں ہے، ان میں نقص نہیں ہے. ہر صفت اللہ کی کمال کی ہے سب. اچھا وافعال کلھا حکمت و مصلحت و عدل و رحمت، اللہ تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں رائٹ ان میں حکمت ہے، ان میں مصلحت ہے، اور اس میں عدل ہے، انصاف ہے، اور ان میں رحمت ہے. وَأَمَّا جَمَالُ الذَّاتِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ فَأَمْرٌ لَا يُدْرِكُهُ سِوَاهُ. سنیے آپ، اب جہاں تک ذات کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، تو ابن قیم فرمائے میاں دیکھیے ایسا ہے کہ جہاں تک ہم نے صفات کی بات کر لی، افعال کی، اسماء کی بات کر لی، ہماری پہنچ یہیں تک ہے، ہماری پہنچ، انسان کی پہنچ یہیں تک ہے. اس سے زیادہ جانے کی کوشش مت کریے گا. مطلب آپ کی اوقات اتنی ہیں انسان کی، اپنے اوقات کے باہر مت جائیے. ذات جب دیکھی نہیں آپ نے تو آپ کیسے کریں گے؟ تو فرما رہے کہ وَأَمَّا جَمَالُ الذَّاتِ وَمَا فَأَمْرٌ لَا يُدْرِكُهُ سِوَاهُ. تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ذات کی جمال کا تعلق ہے نا، تو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں اللہ کی ذات. جبریل تک کو معلوم نہیں، جن سے روز ہم اردو میں سلام دعا ہوتی ہے، سمجھا؟ انہوں نے بھی، جبریل بھی ایک حد تک گئے تھے، پھر آگے نہیں جا پائے تھے. تو دیکھا تو جبریل نے بھی نہیں. اچھا جبریل بھی کیا بتائیں گے اللہ کی ذات جب انہوں نے دیکھی نہیں؟ اس رنگ کو کیا جانو، پوچھو جو کبھی پی ہے. تو بھیا جب پی نہیں تو ہم کیا جانے؟ تو اس لیے وَلَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، اور اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کے بعد تشریف نے کہا بھائی ہم نے دیکھو اللہ کو دیکھا نہیں تھا. ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی تم سے کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا تو غلط بولتا ہے. تو اس لیے فرمانے ابن قیم وَلَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، اللہ کو جانتا ہی، اللہ کی ذات کو جانتا ہی نہیں کوئی اللہ کے علاوہ، کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ ہے. اور ہم آپ کیا جان سکتے ہیں؟ موسیٰ جب بے ہوش ہو گئے تھے ذرا سا نور دیکھ کے، آپ سمجھیں، تو ہم آپ کی کیا وسعت. کیا تھا وہ شیخ موسیٰ پہ یاد آیا کہ وہ ایک اس نے شاعر نے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے لو کوہ طور پہ اے موسیٰ، ہمیں بھی ساتھ لے لو کوہ طور پہ اے موسیٰ، تمہیں غشی آ گئی تو جمال یار کون دیکھے گا؟ تمہیں غشی آ گئی تو جمال یار کون دیکھے گا؟ تو اس کو یہ کہتے ہیں وَلَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ الْمَخْلُوقِينَ مِنْهُ إِلَّا تَعْرِيفَاتٌ تَعَرَّفَ بِهَا إِلَىٰ مَنْ أَكْرَمَهُ مِنْ عِبَادِهِ. تو کہنے جہاں تک مخلوق کا تعلق ہے تو مخلوق صرف اللہ تعالیٰ کی تعریفات سمجھ سکتا ہے، رائٹ؟ اور ان تعریفات کے ذریعے سے اس کو سمجھے گا جس نے ہم پر یہ اکرام کیا ہے کہ اتنی سمجھ دی. دیکھیے یہ اللہ کی صفات بھی سمجھ میں آ گئی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے. آپ سے یہ بھی اللہ کا کرم. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یا اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کو تھوڑی بہت سمجھ ہے. یقین جانیے اکثر انسانوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی.
آپ کا مسجد میں بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت تو سمجھ ہے. ظاہر بات ہے وہ تو اس سے زیادہ تو نہیں, مطلب کوئی اللہ کا حق تو نہیں ادا کر سکتا, لیکن جو مخلوق ہے نا اس وقت, آج سیٹرڈے ہے, ہر آدمی دوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بغیر اللہ کو سمجھے ہوئے دوڑ رہا ہے. اس کو ابن قیم کہتے ہیں من اکرمہ الا, اللہ تعالیٰ نے کا اکرام ہے اپنے بعض بندوں کے اوپر کہ ان کو کچھ تو اللہ تعالیٰ کی تعریفات سمجھ میں آئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فَإِنَّ ذَلِكَ الْجَمَالُ مَصْنُونٌ عَنِ الْأَغْيَارِ مَحْجُوبٌ بِسَتِّ الرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جمال ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ مستور ہے, وہ چھپا ہوا ہے, اس کے آگے وہ پردے پڑے ہیں. یہ ایسا اللہ کا جمال نہیں ہے صاحب کہ وہ برسر عام آدمی کو نا, وہ کیا تھا وہ شعر, کیا تھا وہ, ہم علامہ اقبال ہی کا تھا کہ ہمیں ڈر ہے کہیں توہین جمال یار نہ ہو جائے. کیا تھا پہلا مسئلہ؟ پہلا مسئلہ نہیں یاد, یا میر کا تھا, نہیں میر کا تھا, یہ علامہ اقبال کا نہیں تھا, میر کا تھا. تو اس نے کہا ہمیں ڈر ہے کہیں توہین جمال یار نہ ہو جائے. تو بہرحال اس میں شاعر نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی جو ہونے کی علامتیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, کہ اس میں ہم کو ایک ڈر یہ لگتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت آسان لیں گے, اللہ تعالیٰ کی پھر توہین ہو جائے گی, کیونکہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی علامتیں ہیں, بس دیکھنے میں چاہیے. السلام علیکم. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری, کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کبریائی جو ہے, بڑائی, یہ ہماری چادر ہے. کبریائی ہماری چادر ہے. والعظمت ازاری, اور عظمت جو ہے وہ ہمارا کرتا ہے. یہ ایک مثال ہے, مطلب اس کو حقیقی مت سمجھیے گا, یہ ایک مثال ہوتی ہے. تو ولما کانت الکبریاء اعظم و اوسع کانت احق باسم الرداء فانه سبحانه. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے صاحب, وہ جو بھی ہے, عظمت ہو کبریائی ہو, یہ سب جمال سے مشتق ہے صاحب. کبریائی میں بھی نقص نہیں ہے اور عظمت میں بھی نقص نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے صاحب وہ ہر چیز میں, ہر صفت میں جمال ہے صاحب. اور آخری چیز یہ بھی سن رہی ہے, یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے, ابن عباس فرماتے ہیں حجب الذات بالصفات. سبحان اللہ. دیکھیے یہ صحابہ کرام سے دین سیکھنا چاہیے, ورنہ اس میں جو یونانی فلسفہ ہے اس نے بہت بھٹکایا. ہوا تھا صاحب, اس کا تھوڑی پس منظر ہوا صاحب یہ اسلام میں کہ جب عباسی تھے نا, عباسیوں کی حکومت, اس وقت یا اس سے پہلے بھی اموی میں بھی رہا, لیکن عباسیوں میں زیادہ علم کا چال چلن بہت ہوا. علم کا مدرسے کھولے جا رہے ہیں, آج کل کی زبان میں کالجز یونیورسٹیز کھولے جا رہے ہیں. اچھا کوئی فرق تھا نہیں, مطلب سائنس ٹیکنالوجی ہم لوگ ابھی کہتے ہیں تو وہ سب دینی کا حصہ تھا. تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ مسجد میں یہ نہیں پڑھایا گیا, مسجد میں سب ہوتا تھا. تو اب یہاں آپ تصور کریں, دوسری صدی ہجری ہے, مدرسوں میں حلقے لگے ہوئے ہیں, اس میں میتھس بھی سائنس بھی سب سکھائی جا رہی ہے. پیسہ بہت آ گیا عباسیوں کے پاس, بے پناہ پیسہ, علم کا شوق. اب ہوا یہ ان کو, اچھا اسپین میں اسلام تو آمد و رفت اسپین سے مسلسل چل رہی ہے, مدینے میں, عراق, بصرہ, کوفہ, سب. وہاں معلوم ہوا کہ بھائی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
بڑی تحقیقات ہوئی ہیں بھائی علم کی، علم میں بڑی تحقیقات ہوئی. اچھا عربوں کو اس سے پہلے تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ تو ایک امی قوم تھی، اسی میں مست تھی اپنے. اب ان کو شعور آیا، اسلام آیا تو علم آیا، اسلام آیا شعور آیا، بیداری آئی، آنکھیں کھلیں کہ بغیر علم کے تو اللہ کو پہچان نہیں سکتے. تو کیا انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن حدیث کا تو علم آ گیا، لیکن اور بھی علوم ہیں باہر جن کا حصول ضروری ہے. اور اب اس بات کو سمجھیے گا، انہوں نے کہا اس کا حصول اس لیے ضروری ہے کہ جتنے وہ علم حاصل کریں گے اتنا قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا. اگر ہم وہ علوم نہیں لیں گے تو بہت محدود سمجھ میں آئے گا. یہ بات عباسیوں کے سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا میاں قرآن حدیث جو ہے، جو بات بیان کر رہا ہے، یہ تو صرف اصول بتا رہا ہے، لیکن اس کی فروعات تک تو ہم لوگ کو جانا پڑے گا. دیکھو دنیا میں کیا کیا تحقیق ہوئی ہے، سب کو جمع کرتے ہیں. آپ سمجھے کمال کیا عباسیوں نے صاحب کہ انہوں نے یورپ میں، جس کو یونان کہتے تھے، یونانی فلسفہ و منطق، انہوں نے کہا رے ارسطو نے، ایرسٹاٹل نے، فارابی نے، مطلب اس سے پہلے جتنے گزرے ہیں، سقراط نے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا رے انہوں نے تو زبردست کام کیا ہے بھائی. اب دیکھیں کوئی تضاد نہیں تھا پرویز بھائی، یہ نہیں تھا ڈر گئے جیسے آج کل ہم لوگ کا کوئی بھی نئی تحقیق آتی ہے ہم لوگ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں، ارے نہیں یہ حرام ہو گئے. وہاں دوسرا معاملہ تھا، کوئی کانفیڈنس تھا نا، اپنا دین تھا، ایمان تھا، پورا کامل ایمان تھا اسلام پہ، قرآن پہ. انہیں بھائی دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے. اب وہ سب تھے غیر عربی زبان میں، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بڑے بڑے ریسرچرز کو ہائر کرنا شروع کیا یورپ میں. عباسی حکومت نے بغداد میں پورا ایک شعبہ ہی بیان کر دیا تھا، دار ترجمہ، کہ دیکھو دنیا میں جس زبان میں، انڈیا میں اس وقت تک جتنی تحقیق ہوئی تھی انہیں سب کا ترجمہ کرو اردو میں، عربی میں. اور کمال یہ ہوا کہ ایک کے بعد ایک خلیفہ مرتا ہے، اس کا بچہ خلیفہ ہوتا، اس میں اپنے باپ سے زیادہ علم کی پیاس تھی. وہ مرتا ہے، اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ خلیفہ آتے ہیں ان میں اس سے زیادہ ہے. تو دوسری صدی ہجری میں یہ ہوا کہ جو علوم تھے یورپ کے، انڈیا کے، چائنا کے وغیرہ وغیرہ، سب کے ترجمے ہوئے عربی میں. اس سے انقلاب پیدا ہوا. اس سے انقلاب پیدا ہوا، اس سے پھر مسلمان جو دنیا کے حاکم بنے. انہیں اچھا یہ سب ہوا. اب انہوں نے ان تحقیقات کو دیکھا قرآن کی رو سے. اب سمجھے کہ اچھا یہ تو قرآن شریف میں ہے. اچھا اب جیسے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اب جتنا اسپیس کی تحقیق ہوئی تھی، رائٹ، وہ تو قرآن شریف میں ہے. اب انہوں نے جب یورپ سے لیا، اس کا ترجمہ کیا، تو اسی آیت کے معنی اب ان کے سمجھ میں آئے بہت گہرے. ابھی تک تو صرف اتنا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے. کیا ہے؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 7 زمینات. اب جب انہوں نے یہ تحقیقات لی سائنس کی، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یار اچھا یہ بھی ہے. اوہ اچھا، اب اللہ کی کبریائی اور سمجھ میں آئی. تو جتنا علم آیا اتنا دین میں پختگی آئی. یہ کمال ہوا عباسی حکومت میں، رائٹ. اسی لیے پھر علم کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ انہوں نے ڈنکا اپنا پوری دنیا میں بجا دیا. تو اچھا اس کا مطلب ہوا کہ اس زمانے تک جتنی علوم میں ترقی ہوئی تھی، جب اس کا حصول کیا مسلمانوں نے ایمان کے ساتھ، رائٹ، تو کیا ہوا؟ پھر وہ دنیا پر چھا گئے.
اب ظاہر بات نئے علوم آئیں گے تو ان میں اختلاف بھی ہوگا، اور جیسے آپ لوگ تو پڑھے لکھے لوگ بغیر اسکالرلی ڈیبیٹ کے بات منقع ہو کے سامنے نہیں آتی. علم میں وہ ایک آ گیا کہ صاحب جو لوگ سوال نہیں کرتے، جو سوال کلاس روم میں نہیں کرتے، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو ان کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے یا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سوال تو اسے کہتے ہیں نصف العلم ہے، اور اسلام میں سوال کو بڑا انکریج کیا گیا ہے. عیسائیت میں سوال کو کنڈم کیا گیا ہے. پھر میں نے کہا بھائی سوال پوچھیے. تو یہ صاحب ایک بہت بڑا، اس لیے اب اس مسلمانوں کا اگر دوبارہ اٹھنا ہے تو اس لیے تعلیم ضروری ہے. بغیر اچھا تعلیم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ بہت ہی وہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. مثال کیا آپ دیتے ہیں، اپنی مسجد میں کئی سال پہلے یہاں پر 2 ٹی وی لگانے تھے. اور یہ تھا کہ صاحب یہ جو نماز کے اوقات ہیں اور اذان کے بعد کی دعائیں ہیں اس پر فلیش کر دی جائیں گی اور وغیرہ وغیرہ. تو لوگ ہو جیسے آپ نے دیکھا مسجدوں میں ہوتا ہے. اب 5-6 سال پہلے کی بات ہے، ایسے قیامت آ گئی. ہم نے کیوں مسجد کے اندر ٹی وی؟ تو ہم نے کہا اچھا ٹی وی نہ کہیے، آپ اس کو وہ کہہ دیجیے، کیا نام ہے، اسکرین کہہ دیجیے. جی 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 جی. تو اس کا ہاں اچھا کیمرہ مسجد کے اندر کیمرہ، اچھا وہ تمیز نہیں کر پائے فوٹوگرافی میں اور یہ کیا کہتے ہیں تصویر بنانے میں، کہ نبی پاک صاحب نے تصویر بنانے کو منع کیا ہے، یعنی عکس اتارنے کو تھوڑی منع کیا ہے. بھئی آپ وہ کیا ہے، وہ ایک شاعر کا شعر ہے ہمارے لکھنؤ کے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو بھئی یہ جو عکس اتارنا ہے نا کسی کا، اس کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بیان نہیں کیا کہیں. لیکن جب فوٹوگرافی آئی تو چونکہ ہم لوگ ڈرتے ہیں، کوئی نئی چیز آئے سب ڈر جاتے ہیں. ایک دینی حلقوں میں اتھل متھل، اوہ اللہ اکبر، حرام حرام، پہلے وہ قیامت ہے. تو جب وہ عکس آیا، تو جب آیا تو اس کو انہوں نے تو اس میں جو ہے پھر انہوں نے اس کی حرمت کیا. لیکن پہلے یہ جو عباسی حکومت تھی یا اس سے پہلے جو تھی، اس میں جو ہے صاحب ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی تھی. عباسی حکومت ان کی بنیاد اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ یہ دوسرے علوموں سے متاثر نہیں ہو گئے. اس کو جیسا آپ نے فرمایا اینالائز کیا کہ اس قرآن حدیث کی لائٹ میں یہ کیا کہہ رہا ہے. اگر قرآن حدیث سے فرق ہے جاتا ہے پھر تو اس کو جو اس کے مطابق چل رہا ہے قرآن کی، وہ پھر بنیاد اسٹرانگ ہونی بڑی ضروری ہے. آج کیا ہو رہا ہے کہ بنیاد کمزور ہے، میرے جیسے فوراً امپریس ہو کے وہ اپنا دین چھوڑ جاتے ہیں، اپنے ویسے بھی متاثر ہونے والی بات نہیں، متاثر والی بات نہیں. اسی لیے پھر جب یہ علوم کا ترجمہ ہوا عربی میں تو ایک نیا علم آیا، اس کو کہتے ہیں علم الکلام. علم الکلام ہمارے عقائد میں جو دوسرے تہذیبوں سے علوم منتقل ہوئے اسلام میں، تو اب ایک نیا علم پیدا ہوا، علم الکلام، کہ ہم اپنے دین میں ان چیزوں کی تطبیق کہاں تک کر سکتے ہیں. ان میں جو چیز غلط تھی علوم کی، اس کی نشاندہی کی گئی کہ بھئی یہاں پر یہ بھٹک گئے ہیں، یہ چیزیں بھٹکی ہوئی ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یہ چیزیں صحیح ہیں. جی ڈارون تھیوری. لیکن ہر چیز جو نئی آئی ہے اس سے خوفزدہ نہ ہو. مسلمان خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور پہلے حرام کا وہ کرتے ہیں. اب جیسے انشورنس ہے، کمزوری کی نشانی. اب انشورنس کا کانسیپٹ کون لایا دنیا میں؟ انشورنس کا مسلمان لائے. بھائی پہلی ہی صدی ہجری میں جب قافلے جاتے تھے ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، یا بحری سمندر پر جاتا تھا اگر ڈوب گیا تو اس کا انشورنس کا کانسیپٹ کون لایا تھا؟ مسلمان لائے تھے.
لیکن جب زوال پیدا ہوا تو ہر چیز میں ہم کو ہر چیز میں حرمت دکھتی. اچھا عجیب بات ہے, فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز حلال ہے, ہر چیز دنیا میں حلال ہے, حرام ہونے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں ہر چیز حرام ہے, حلال ہونے کے لیے دلیل چاہیے, الٹا کر دیا انہوں نے. کوئی نئی چیز اگر انوینٹ ہوئی ہے صاحب تو بھئی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ حلال ہے. اچھا حرمت کے لیے چلیے آپ دیکھیے, اب انشورنس ہے بھائی, انشورنس اس وقت آپ کا گھر کا انشورنس ہے شباب بھائی, نہیں ہے. آپ کی گاڑی کا انشورنس ہے, نہیں ہے. آپ کا ہیلتھ انشورنس ہے, نہیں ہے, ہے نا. اب ہیلتھ انشورنس لینا فرض واجب تو نہیں ہے نا, کوئی تو بھی نہیں. لیکن آپ ہیلتھ انشورنس لیتے ہیں تو اللہ پر آپ کو توکل نہیں ہے کیا؟ توکل ہے, لیکن اللہ ہی تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی مت کرو. کل اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو کیا؟ اما ہم ایک مرتبہ صاحب 1 گھنٹے کے لیے گئے تھے, 45 منٹ کے لیے, کتنے کے لیے, یہ سیلیبریشن ہاسپٹل, ہمارا پتھری آ گئی تھی, 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو بہت تکلیف ہو رہی تھی, میں چلا گیا تو انہوں نے بعد کچھ دوا دی, پیشاب کے ذریعے سے پتھر نکل گیا. چلو بل بھیجا $5,000 کا, $5,000 کا. تو میں لے گیا, میں نے کہا بٹیا یہ بتاؤ تم, ہم آئے تھے آدھے گھنٹے, کہنے سر یہ بہت ڈسکاؤنٹڈ ہے, 5,000 اس میں ڈاکٹر کی, نرس کی, ہاسپٹل کی, دوائی کی. ہم نے کہا بٹیا بس ٹھیک ہے یار لے لو بھائی. اب ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھا عثمان, چلا گیا انگلینڈ, وہ تھا اس کے ہارٹ کی پرابلم تھی. اب وہ بخار 3-4 دن یہاں ہاسپٹل میں رہا. اچھا وہ انمپلائڈ اسٹوڈنٹ, انشورنس نہیں, اس کے بعد آئے $85,000 کا بل, $85,000 کا بل. تو بھائی اگر آپ کی طبیعت خراب ہے, ہاں یہ اچھی بات ہے, وہ گیا وہاں پر, اس نے کہا تو انہیں سب ویو کر دیا, کہنے آپ اسٹوڈنٹ آپ بنی, سب ویو کر دیا ماشاء اللہ, اونلی ہیئر. لیکن اگر آپ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, آپ کو آپریشن کرنا پڑا یا کچھ بھی ہو, تو صاحب کہاں سے دیں گے آپ؟ تو بھائی اس میں انشورنس, ہیلتھ انشورنس میں کیا قباحت ہے؟ اچھا سب لے رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ غلط ہے. مطلب اب وہ جہالت کی علامت ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لِكُلِّ دَاءٍ دوا, ہر مرض کا کی دوا ہے, تو بھائی جب دوا ہے تو لو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جو آدمی اب دوا ہونے کے باوجود دوا نہ لے اور اس میں مر جائے تو وہ گناہگار مرا. آپ نے اپنی ہلاکت اپنے ہاتھ سے کی. اللہ قرآن شریف کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی مت کرو. دوا اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا لی اور فرمایا کہ دوا لو. تو آپ یہ کہیں ہم کو اللہ پہ توکل ہے, ہم دوا نہیں لیں گے. ابھی جہالت دین سے کی جہالت, آپ پتہ نہیں کچھ اور آپ لے آئیں جس کو دین کہہ رہے ہیں. اس لیے بھائی یہ کہ جو علوم آئے تھے اس پہ مسلمان خائف نہیں تھے. آج جب ہمارا تنزل ہے تو ہم ویسٹ کی طرف جاتے تو بہت ہیں, اور جو جاہل مولوی ہیں وہ مغرب کی ثقافت کی اور تہذیب کی, یہاں کلچر کی, ویسٹرن کلچر کی مخالفت کریں گے, لیکن بچوں کو یہیں بھیجیں گے, بچے یہیں بھی آئیں گے. سب سے پہلے بہت بڑا فتنہ جو یہ تھا کہ اسلام کو ان کی نظر سے دیکھنا شروع کیا. پہلی دفعہ جب تہذیب کو آتی ہے اس کے ترجموں سے پہلے کے اثرات ہوتے ہیں, اس سے بہت بڑا فتنہ تھا. بالکل علم کا اسی لیے آیا. صحابہ کو پتہ بھی نہیں تھا علم کلام کا, یہ بعد میں پیدا ہوا. وہ ریشنلائزیشن جو پلیٹو اور ایرسٹوٹل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چیز تمہاری سمجھ میں نہ آئے اسے چھوڑ دو. دیٹس رانگ. تو یہ جو کانسیپٹ تھا اسلام میں نہیں, اسلام تو کہتا ہے غیر ایمان, تو وہ نہیں تھا. اس لیے وہ کانفلکٹ شروع ہوئی. تو وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ
کتابیں جو جلا دیں. چلیے ورنہ وہ جو فتنہ تھا وہ امام غزالی تھا, آپ ان کی کتابیں پڑھیں, ان کو یہ ایکسپلینیشن دینی پڑے گی مذہب جی جی بالکل. اسپین میں جو یہ ہوا کہ ہمارا مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ یہودی علماء تھے, ان کو ہم اپنی یونیورسٹی میں پروفیسر رکھا, ان سے ہمارے مسلمان پڑھتے, ہم بھی انہیں پڑھاتے. مسلمان پروفیسر بھی تھے جن کو اٹلی اور فرانس سے انگلینڈ کے لوگ آ کے پڑھ کے جاتے تھے. اس طرح اسلام نے روشنی پھیلائی ہے, لیکن اس کا یہ بدماشوں نے جو یہودیوں نے بہت کچھ ان کے حاصل کیا. ابن عربی کی جو تحریک چلی وہاں بھی لیکن ناصر بھائی جب علم آئے گا تو اختلاف تو ہوگا, مطلب اختلاف سے تو آپ کے علم میں نکھار پیدا ہوگا. مطلب جب یہ آیا یونانی فلسفہ آیا تو اسلام کی وہ چیزیں جو خوبصورت چیزیں جو جس تک عربوں کا ذہن نہیں گیا تھا, کیونکہ وہ سادہ لوگ تھے, سادگی سوچتے تھے, یہ ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ وے آف تھنکنگ آیا آف فلسفہ و منطق کے ذریعے سے. لیکن پھر اس کو ماسٹر کیا عربوں نے, تھوڑا تلاطم رہا, لیکن صاحب اس کے بعد ماسٹر جب کیا تو وہ جو کہتے تھے کہ منطق اور فلسفہ ان لوگوں کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا اس نے. مطلب شروع میں رہا اتھل پتھل رہا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بعد میں پھر اس کو اسٹریم لائن کیا گیا. لوگوں نے پھر علماء تھے انہوں نے ثابت کیا جی بالکل 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 یہی مسئلہ یہاں ہوا تھا. جی جی جب سر سید احمد خان نے وہ اپنا کالج بنایا جی جی تو ہمارے مسلمان طلباء بالکل. ارے صاحب وہ تو اس کو کہتے تھے وہ کیا اسلام, ارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک ہی اس بات میں تھی, آپ وہاں گئے تو آپ دین سے نکل گئے. ارے صاحب فتوے آئے ان کے خلاف, وہ بھی کتابیں وہیں سے ہیں. جی جی بالکل نہیں جی 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 نہیں, لیکن اس میں مطلب نئی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا آپ دین میں مضبوط ہوئیے, آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. ہاں مضبوط ہوئیے جی, ورنہ آپ بگڑ جائیں گے. اور علم میں جب تک اختلاف نہ ہو تو سب مزہ ہی نہیں آتا, پھر آپ ڈم ہیں. پھر جیسے وہ بشیر بدر کا شعر ہے کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے, میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. ہاں ہاں لیکن ہاں انگلو محمدن اسکول, لیکن بھائی اس میں علم میں آگے آنا چاہیے صاحب. بغیر علم کے امت میں نشر ثانیہ نہیں ہو سکتی. جہل کے ساتھ دنیا کسی کو قبول نہیں کرے گی, نہ قبول کیا ہے نہ کرے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ علم لائے تھے, علم نور ہے, اس نے سب کو جھکا دیا. اب آپ کو اچھا دیکھیے میں آپ کو جلدی سے ایک چیز بتا, سوچیے آپ اس پہ سوچیے گا علم کا پاور. شفاعت بھائی موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ان میں کیا چیز غالب تھی؟ وہ جو جادوگری چل رہی تھی نا, جادو کا, اس کا توڑ. ٹھیک ہے. اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات نہیں دیے گئے, ان کو کیا دیا گیا؟ میڈیسن دی گئی. کیوں؟ ہاں اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا جس میں علوم ہی علوم ہے. علم کیا مطلب ہوا کہ جس زمانے میں جو چیز رائج تھی نا اس کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا تاکہ اہل زمان ان کے آگے جھک جائیں. اسی لیے جب ساحروں نے, جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزات دیکھے تو انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین وما
فرعون نے کہا بھائی کیا ہوگا تم لوگ، تم ہمارے پیڈ امپلائیز ہو. انہوں نے کہا حضرت جو کچھ کرنا ہو آپ کر لیجئے، ہم کو مارنا ہے آپ مار لیجئے انہیں. لیکن یہ جو صاحب ہے نا یہ جادو نہیں ہے، یہ ہم سب کا یونانیمس ڈیسیشن ہے کہ موسیٰ جو کریں جادو نہیں، کچھ اور چیز ہے. ہم لوگ وہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں یہ ہے کیا. اب انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم ان کو مان رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں. آپ سمجھ نا، وہ اپنے فن میں ماہر تھے، انہوں نے کہا بھائی نہیں یہ کچھ اور چیز ہے. ایسی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے چھوا کیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، چھوا اور سب. تو اس وقت جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا میاں آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہے، یہ جو ہے یہ معجزات ہیں اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم سے، اللہ کا حکم سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا لائیے ہاتھ لائیے ہم آپ پر اسلام لاتے ہیں. تو جو علوم تھے نا جب ان سے مافوق کوئی چیز آئی تو لوگوں سر جھک گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہالت تھی، جہالت کا طور تھا علم. جب قرآن شریف آیا تو سب کے سر تسلیم خم ہو گئے. آپ سمجھیں دنیا جھکے گی علم کے اوپر. آپ سمجھیں آپ کے تقوی کو دیکھ کے دنیا نہیں جھکے گی. تقوی آپ کو اللہ کے درمیان ہے. دنیا کیا ہے؟ علم. اس وقت امت جاہل ہے بحث مجموعی. میں سب کو مطلب بحث مجموعی امت کو تو آپ اوپر سے دیکھیں گے نا، اس میں چونکہ جہالت ہے اس لیے دوسری قومیں جھکتی نہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم سے گئے گزرے ہیں. اس وقت آتے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، عرب جو ہیں ان میں چونکہ مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، دینی کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ عالم ہے کہ ہم لوگ دنیا کی سب سے خراب ترین قوم ہے. اما ہمارا کوئی ہے ورنہ کسی کے آپ سوچیں ہم کیسے خبیث کیسے پاگل قوم ہے نعوذ باللہ کہ عراق میں ملینز آف لوگوں کو مار دیا گیا. مطلب بے غیرت کی انتہا ہے مسلمانوں کی یار. ڈوب مرے ہم لوگ. اللہ بے گناہ لوگوں کو مار ڈالا ملینز. آج تک بچے یتیم ہیں رائٹ. اور مسلمان کچھ کوئی مسئلہ ہی نہیں. بلکہ جو اور مسلم ملک ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہاں اور مارو اور مارو. کس بات پہ؟ کہ آپ ہم سے خوش رہیے. دیکھیے آپ ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا. آپ کو مارنا ہے ماریے کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم لوگ ہیں کون؟ آئیے آپ دیکھیے ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا. آپ ناراض ہو گئے تو ہماری حکومت پھر ختم ہو جائے گی. آپ کو مارنا ہے ہمارے جہاز لے لیں، ہمارے ہوائی اڈے لے لیں، یہیں سے آپ پرواز کریے اور جائیے. کیونکہ ہم علم نہیں حاصل کیا نا. علم ان کے پاس ہے بھائی، علم ان کے پاس ہے، سائنس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. ہم صرف خریدتے ہیں بناتے نہیں. اس کا قصور ہمارے علماء کا ہے کہ علماء نے صرف نماز بتائی. علماء نے صرف نماز بتائی. قرآن شریف پڑھو، خوب قرآن شریف پڑھو، نماز پڑھو، باقی سب اوپر سے بم آئے گر جاؤ. وہ بھی کہاں بتایا قرآن شریف پڑھو. ہمارے بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا میں کم سے کم 75% تو قرآن نہیں آتا. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے. اپنا کیوں نہیں بتایا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں آپ کی بات صحیح ہے. کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ بتاؤں شفیع بھائی کیا ہوتا ہے. آپ دنیا امریکہ ہی میں دیکھیے کہیں جب کوئی طبقہ ہو جو بیکار ہو جائے تو اس کی کوئی بات سنے گا نہیں. مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں، مثال آپ کا لائسنس ضبط ہو جائے، میں آپ کا لائسنس ضبط ہو جائے، اب آپ جتنا آپ کہیے نا ہم آپ کو سیریسلی لیں گے نہیں کیونکہ آپ کا لائسنس ضبط ہو گیا ہے. آپ سمجھیں اورلینڈو میں کچھ ڈاکٹر آتے ہیں، انہیں کوئی کیا ان کا اب وہ ہیں صرف نام کے ڈاکٹر، سنتا ان کی کوئی نہیں ہے، نہ ان کا مطلب ہے نہ ان کا. ایسی علماء نے کیا کیا کہ چونکہ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے نا وہ ایک محدود کر دیا، تو اب عوام نے علماء کو صرف 2-3 چیزوں کے لیے رکھا ہے. مر جائیں تو بھیا غسل میت جناب، نکاح کے لیے صاحب مولوی صاحب چاہیے، عقیقہ ہو جائے، اور دیکھو کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کے لیے مولوی صاحب کو بلانا. اس کے آگے مولوی صاحب اچھا کوئی خاص بات ہو
تو بھائی آگے بیان کر دیجیے گا لچھے دار، رائٹ، اس کے بعد ہم ذرا حصے بانٹ دیں گے، بس امام صاحب مصابہ، آگے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. آپ سمجھیں؟ اب جب امام صاحب کہتے ہیں نا علماء کہ یہ کرو وہ کرو، کہنا یار یہ سب کچھ نہیں ہے، ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، یہ مرنے کی بات کرتے ہیں، اور دنیا میں ہم کیسے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا ان کے پاس نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے کہ علماء جو ہیں، جو ہمارے مدارس ہیں، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے. بھائی ہمارے مدارس میں کوئی نئی چیز آپ انٹروڈیوس کریے، ایک زلزلہ آ جاتا ہے. تو اس لیے بات ہے جب تک آپ نافع نہیں بنیں گے کوئی آپ کو قبول نہیں کرے گا. جب علماء نافع تھے تو سراخوں پر بٹھائے جاتے تھے. اس لیے ایک دوسری بات ہے کہ ہمارے مدارس میں نصاب کی اصلاح کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے. میں نے پڑھا کہ سید سلمان حق جی 1940 جی انہوں نے ایک لیکچر دیا تھا، یہاں پہ مدارس کے لوگ علماء تھے، جی یہی بات کہیں گے، یہی کہیں گے 100 سال پہلے جی. ان کے خطبات مدراس آپ نے پڑھے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی نے خطبات مدراس پڑھی، سیرت پہ ہیں لیکن غضب کے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے. تو اس لیے ہمارا یہ ہے کہ امت کو کی نشر ثانیہ کے لیے پہلا ایمان ہے. ایمان بنے گا علم کے ساتھ، اس کو آپ لکھ لیجئے، بغیر علم کے ایمان نہیں بنے گا، بن ہی نہیں سکتا. جتنا آپ اپنے بچوں کو گھر پہ تربیت دیجئے، روزانہ گھر پہ تعلیم کریے. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں گھر پہ تعلیم؟ بچے آپ کے اور مسجد کے امام صاحب آپ کے بچوں کو ایمان سمجھائیں، یہ کیا بیوقوفی بات ہے؟ بھئی آپ کے بچے ہیں، آپ سے سوال ہوگا، امام صاحب سے سوال نہیں ہوگا. تو بھئی آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام، فلا تموت یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نبی گھر پہ تعلیم کر رہے ہیں. ہمارے گھروں پہ تعلیم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ باپ ماں بچوں کو روزانہ لے کے 5-10 منٹ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ پھر آپ اگر تعلیم نہیں ہے، آپ ان کو آکسفورڈ بھی بھیج دیے، کیمبرج بھی بھیج دیں، وہ گمراہ ہی رہیں گے. دوسری طرف اصل کرنا یہ ہے من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. اگر تم مومن ہو تو پاس ہو، مومن نہیں ہو تو فیل ہو. آپ مومن بنیے، اس کے بعد بچوں کو مومن بنائیے، پھر آپ ان کو بہترین تعلیم آپ دلائیے. دیکھیے مسلمان وہ ہوں گے. آپ دیکھیں نا وہ اپنا شکاگو میں جو ہیں ڈاکٹر عبدالستار صاحب، میں ملا نہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، عالم وہ، حافظ وہ، ڈاکٹر وہ، ریسرچر وہ، اور کیا نام ہے یہ جو ڈاکٹر سے جو امتحان دے کے پاس ہوتے ہیں یہاں کے، اس میں کیا ایملی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ، اس کی جو کتابیں ہیں، جو اس پر انہیں کتاب لکھی ہاؤ ٹو ٹیک دوز ٹیسٹ، وہ امریکہ کی سب سے مقبول ترین ہے. مطلب آپ اس کو دیکھیے. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ یہیں شکاگو میں پیدا ہوا، مطلب بچہ نے تو پڑھے لیکن پیدا ہوئے تھے یہیں پہ، پاکستان کے عالم حافظ بنے، یہاں آ کے ڈاکٹر بنے، یہاں کا پوری انہیں ایک چھوٹا سا خاموش انقلاب لا رہے ہیں. تو اگر ہر آدمی ایسا نہیں بن سکتا، لیکن بھائی آپ کم سے کم مومن تو بن سکتے ہیں. مومن بننے کے ساتھ آپ تعلیم دیکھیں. میں آپ کو جلدی سے کسی بتا، جب تک آپ ایمان پکا نہیں ہوگا آپ فیل رہیں گے. ہماری شناخت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کی کوئی شناخت نہیں. اس لیے حضرت علم نے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہاں اس کے بعد آپ کا اعلیٰ تعلیم بھی اتنی ضروری ہے جتنا ایمان ہے. اتنا سمجھ لیجیے، کیونکہ آپ ایمان کو کنسالیڈیٹ نہیں کر سکتے. جہاں آپ بڑے ہوں گے نا، آپ کا شکوک آ جائیں گے دین میں. جو کہ آپ نے اماں ابا سے سنا تھا اللہ رسول کے بعد، اس میں شک آنے لگے گا اگر آپ میں علم نہیں ہے آپ سے. اس لیے بھائی علم، مومن رہنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے. اور علم سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے بتا دیا نبی پر، اس وقت آپ کے عہد میں جو چیز رائج ہے اس کا علم لیجیے آپ. آج دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی رائج ہے، اس کا علم لیجیے آپ، تب آپ کے بچے مومن رہ پائیں گے.
آپ یہ سوچیں کہ ہم بچوں کو قرآن حدیث تو بچپن سے بنا دیں لیکن ان کو عصری تعلیم نہ دیں تو آپ کے بچے زیادہ دن دور تک چل نہیں پائیں گے. ان کو شک پیدا ہوگا, ان کو شکوک ہوں گے, ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا. آپ مر گئے تو کہیں گے یار ابا نے تو بالکل ہم کو الٹی باتیں بتائی تھی, وہ شکوک پیدا ہو جائے گا. اس لیے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا نبیوں کے ساتھ, ارے نبیوں کے ساتھ یہ ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگی. تو جب معجزات اس کمیونٹی کے اعتبار سے دیے گئے تو بھائی یہاں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے صاحب ایمان رہیں امریکہ میں تو آپ ان کو گھر پہ تعلیم دیں, مسلمان رکھیں, لیکن وہ تبھی مسلمان رہ پائیں گے جب جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں جو سکہ چل رہا ہے علم کا اس میں ان کا حصہ ہوگا. ورنہ یہ تھوڑی دور تک جائیں گے, آپ مر گئے یہ دین وین چھوڑ دیں گے پکی بات, یا بہت کمزور ہو جائیں گے آپ سے, کیونکہ پھر ان میں انفیورٹی کمپلیکس آئے گا اور پھر وہ آپ ہی کو دل میں لعنت دیں گے کہ یار ابا نے یہ تو بتا دیا تھا, یہ نہیں بتایا تھا. آپ تو وہ اصل میں دین تو بڑا بیلنسنگ ہے نا, وہ کذالک جعلناک امۃ وسط, رائٹ. کاش ہم لوگ یہ سمجھ جاتے, کاش سمجھ دیتے. اب دیکھیں آپ کا پاکستان ہے, ہمارے ہندوستان میں مسلمان ایک کالج ایسا نہیں ہے جو 100 بیسٹ کالجز میں آئے دنیا کے, 500 بیسٹ کالجز میں سے مسلم ملک کا ایک نہیں آیا. اور آج سے نہیں, پتہ نہیں 20-25 سال جب سے یہ لسٹنگ نکلتی ہے. علی گڑھ بھی نہیں آیا. علی گڑھ انڈیا کا الحمدللہ اب سیکنڈ آ گیا, سیکنڈ یا تھرڈ آیا بیسٹ کالج. جامعہ جی ہاں. تو آپ کے عمران خان جو بیچارہ کر رہا ہے شاید وہ کہتا اب بھی کوئی نئی یونیورسٹی جو بھی ہے تو ابھی یہ کوئی نئی لا رہا, وہ کہتا ہمارا ڈریم یہ ہے کہ یہ کالج جو ہے دنیا کی ایلیٹ میں آنے لگے. وہ لیکن بھائی جب وہ سمجھ گیا, وہ یہاں یورپ میں رہا, اس کے سمجھ میں بات آ گئی کہ بھیا ان کی ترقی جو ہوئی اور علم کی وجہ سے ہوئی. تو اس لیے یہ جو بات تھی, معاف کریے بات پھیل گئی, کہ ابن عباس نے جو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ذات و صفات, رائٹ, ہاں جو ہے اس میں دیکھ 4 چیزیں میں نے بتائی تھی نا جلدی سے. ایک اللہ کی ذات میں جمال, اور صفات میں جمال, افعال میں جمال, اور ہاں اسماء میں جمال. ان چاروں کے مجموعے کا جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل, اللہ تعالیٰ جمیل ہے. بس انشاءاللہ اس میں 2 صفحے اور ہیں, اسی پہ انشاءاللہ اگلی ویک کر لیں گے, بات لمبی ہوگی صاحب. جلدی سے آج ایک نیا باب ہے صاحب, اس میں بہت اہم ہے, وہ صدق کا ہے. شرک نہیں, صدق. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں شرک کیسا رہے گا؟ سچائی, صدق, سچائی. اللہ تعالیٰ سمجھدار فرمائے صاحب. دیکھیے قرآن شریف میں سچائی کے اوپر زور دیا گیا ہے صاحب. جھوٹ جو ہے, جھوٹ وہ دین کا حصہ نہیں ہے. جس میں جھوٹ ہے, رائٹ, وہ پھر نفاق ہے, اس میں وہ نفاق ہے. منافق جھوٹا ہوتا ہے, رائٹ, اور جھوٹا جو ہے وہ منافق. انہیں نفاق جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے, اور ایمان جو ہے وہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے. تو آدمی جتنا سچا ہوگا اتنا صاحب ایمان ہوگا, جتنا جھوٹا ہوگا اتنا منافق ہوگا, رائٹ. اب وہی جو مغربی تہذیب کی بات کر رہے تھے, یہاں عام طور پر سچائی کا, عام طور پر یہ لوگ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں عام طور پر یہاں سچائی کا بول بالا ہے. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مَنزِلَةُ الصِّدْقِ. کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو منازل آئے ہیں, جو مراتب ہیں, ان میں ایک مرتبہ ہے صدق کا, سچائی کا. اب دیکھیے ابن قیم فرماتے ہیں وَهِيَ مَنزِلَةُ الْقَوْمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي مِنْهُ تَنْشَأُ جَمِيعُ مَنَازِلِ السَّالِكِينَ. سچائی, سچا
سچی بات بولنا، سچی بات پر عمل کرنا، کہنے یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تمام سلوک شروع ہوتے ہیں، مطلب جنم لیتے ہیں سچائی سے. دین خود، دین اسلام خود جنم لیا کاہے سے؟ سچائی سے. رائٹ. وَالطَّرِيقُ الْأَقْوَمُ الَّذِي مَن لَّمْ يَسِرْ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنَ الْمُنْقَطِعِينَ الْحَالِكِينَ. اور سچائی کا راستہ وہ راستہ ہے، سنیے آپ، سچائی پر کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو اس پہ نہیں چلے گا، جو اس پہ نہیں چلے گا وہ حالکین میں سے، وہ تباہی کے راستے پہ. وَبِهِ تَمَيَّزَ أَهْلُ النِّفَاقِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ. اور سچائی ہی وہ مقیاس ہے، وہ پیمانہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی صاحب ایمان ہے یا منافق ہے. اب سوچئے، مسلم آج کل اکثر منافق ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. وَسُكَّانِ الْجِنَانِ مِنْ أَهْلِ النِّيرَانِ وَهُوَ سَيْفُ اللَّهِ فِي أَرْضِ الَّذِي مَا وُضِعَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا قَطَعَهُ. سچائی وہ چیز ہے، کہنے سچائی ایک طریقے کی تلوار ہے، جس چیز پہ رکھی جائے گی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے گی. بس سچائی جو ہے وہ آئی اور اس نے الگ کر دیا. ولا واجہ باطن الا ارضاہ وسرا ومن صال بھی لم یرد صولت ومن نطق بھی علت علی خصوم کلمتہ. کہ سچائی وہ ہے کہ سچائی کو آپ کو کیا کہتے ہیں بتانا نہیں پڑتا ہے. سچائی ایسی چیز ہے کہ خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو جب نہیں کریں. سچائی جب آئے گی تو خود بخود اپنا کام کرتی ہے. صاحب ایک شعر تھا اصغر کا اس کے اوپر کہ خود کہ اصغر گونڈوی کے اس پہ بہت شعر تھا کہ تم فکر کہتا تم فکر کیوں کرتے ہو، کہنے سچائی آئے گی نا تو خود اپنے آپ کو منوا لے گی. یاد نہیں آ رہا تھا. فہو روح الاعمال، تمام اعمال کی روح سچائی ہے صاحب. بلکہ ایمان جھوٹا نہیں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں سچائی ہے، جھوٹ نہیں. تو یہ روح الاعمال ہے. ومحقق الاحوال والحامل علی اقتحام الاحوال والباب الذی دخل منہ. کہتے ہیں یہ سچائی وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ حاضر رہ سکتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ نہیں. جھوٹ سے آپ اسی دروازے سے نکال دیا جائے گا. جھوٹ وہو اساس بناء الدین، دین کی جو بنا ہے، جو تعمیر ہے، پوری جو تعمیر ہے اس کی اساس جو ہے، بنیاد سب سچائی پہ، جھوٹ پہ نہیں. اچھا. وعمود فسطاط الیقین، اور جو یقین ہے نا، لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ یقین جو ہے یہ سچائی پر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کو غیر اللہ سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے، کہ ہم جو ہیں سچائی پہ ہیں. دیکھیے صاحب، جتنے امریکن مسلمان ہوتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھئے، ان کو یہ ہوتا ہے یار یہ اتنا سادہ دین ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم لوگ اس کا ظاہر کرتے ہو، کہیں چھپانا ہی نہیں ہے. مطلب ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے. الحمدللہ آج بھی مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم دل سے یقین کرتے ہیں. آپ عیسائی سے پوچھئے، اس کا یقین نہیں ہے، ذرا سی باتوں میں وہ پھسل جاتا. آپ کہیے بھیا 3 خدا ہیں یا 1 خدا ہے، یہ جو ٹرینیٹی کا ہے، وہیں سے اس کے شکوک، ہاں یار بات تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو مطلب اب تک تم جھوٹ کے اوپر تھا، جو چیز تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ یقین تھوڑی کیا ہوا، وہ ایمان نہیں ہوا. تو جھوٹ جو ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے وہ ہو جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم فرمایا
کہ ان یکونوا مع الصادقین، کہ بھائی تم لوگ سچے بننا، جھوٹے مت بننا. جھوٹے اگر تم بنے تو پھر جو ہے نا تم صاحب ایمان نہیں رہو گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. جو سچے لوگ ہیں ان میں سے ہو جاؤ. اچھا ہوتا کیا ہے صاحب، اگر آپ سچے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ سچے رہیں گے، جھوٹوں میں بیٹھیں گے آپ خود جھوٹ بولنے لگیں گے. جی اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سچے رہو، سچائی کے لیے ماحول ضروری ہوتا ہے. تو ایسے ماحول میں رہو کہ تم سچے رہو، جھوٹے نہ بنو. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی. سنیے اب آپ، وہ کن لوگوں میں سے ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، من النبیین، فون آگے پھر صدیقین، سچے لوگ، والشہداء، شہید لوگ، اور صالحین، نیک لوگ. تو شہید سے زیادہ بلند مرتبہ کس کا ہوا؟ صدیقین کا. صدیق. اس لیے سچ جو ہے اصل میں آج کا جھوٹ بولنا ایک آرٹ ہے. وہ ایک شعر ہے صاحب، وہ پروین شاکر کا بہت پیارا شعر ہے. اس نے کہا کہ میں سچ بولوں گی، اچھا شعر ہے، میں سچ بولوں گی اور ہار جاؤں گی. میں سچ بولوں گی اور ہار جاؤں گی. وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. تھا بڑے سلیقے نہ کرتا تو اور کیا کرتا ہے. وسیم بریلوی کا، وہ ڈاکٹر صاحب نے یاد دلایا کہ وہ شعر ہے وسیم بریلوی کا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا بہت سلیقے سے، وہ جھوٹ بول رہا تھا بہت سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا. تو یہ جو ہے یہ آج کل فن بن گیا ہے، ایک یہ فن ہے صاحب. اچھا پھر فہم الرفیق الاعلیٰ وحسن اولئک رفیقہ، سچے لوگ جو صدیقین جو ہیں یہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہوں گے صاحب. ولا یزال اللہ یمدہم بانعمہ والطافہ ومزید احسانا من توفیق ولہم مرتبۃ المعیہ مع اللہ. جو لوگ سچے ہیں تو ان کے ساتھ عجیب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے. جو سچے لوگ ہیں وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، نہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فإن اللہ مع الصادقین، اللہ میں تم میرے ساتھ کیا ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مطلب اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ. آپ سمجھیں؟ تو جب مسلم معاشرہ جو ہے سچائی پہ ہوگا تو اللہ کی مدد ہوگی. جب جھوٹ پہ ہوگا تو شیطان ہوگا آپ کے ساتھ. جھوٹ. وَلَهُمْ مَنزِلَةُ الْقُرْبِ مِنْهُ، اللہ کا تقرب ملے گا. اِذْ دَرَجَتُهُمْ مِنْهُ ثانی درجۃ النبیین، نبی کے بعد کا جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، سچے لوگوں کا. شہداء اس کے بعد آتے ہیں، نیک لوگ اس کے بعد آتے ہیں. تو جی تصدیق کرے، جی 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 سچائی کی تصدیق کرے. جی جی مطلب وہی بات ہے. ہاں صدیق، جی جی صدیق مطلب جو سچائی کی کا ساتھ دے، ساتھ دے. وہی بات ہوئی، مطلب خود بھی سچے ہیں. اور جب آپ ابھی یہاں جیسے اللہ نے فرمان دیکھیں یہاں پہ ہے نا والذی جاء بالصدق وصدق بھی، اور جو سچی بات لایا اور اس نے خود بھی تصدیق کی. اب وہ صدیق ہے کہ انہوں نے فون تصدیق کی، 1 منٹ ضائع نہیں کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی کہ دیکھیں یہ سچی بات لے کے آئے ہیں اور خود بھی اس کو سچا جان رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے. جسے اللہ نے فرمایا نا سورہ بقرہ میں آخری دو آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے یہ خود بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں.
مطلب یہ نعوذ باللہ کوئی پولیٹیشین نہیں ہے جو کچھ بات کہیں اور خود کچھ اور کریں. نہیں, اللہ کے نبی ہیں کہ آمن رسول بھی ایمان لائیں, اپنے اوپر ایمان لائیں. بما انزل الیہ, جو کچھ ان پر نازل کیا ہے, من رب ہی, اپنے رب کی, اور مؤمنون, اور جو مومن ہیں وہ بھی ایمان لائیں. اس کو انہوں نے تصدیق کی, صدیق ہوں گے. اچھا اب ایک اور آیت ہے جلدی سے میں, کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا, بہت لمبی آیت ہے, لیکن آخر میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ. یہاں پہ اللہ نے فرمایا دیکھو نماز جو ہے, نماز ہی پڑھنا, صرف نماز ہی پڑھنا یہ تقوی کی علامت نہیں ہے. صرف نماز آپ پڑھیں, جیسے ہم لوگ دیسی ہوتے ہیں, نماز پڑھ لی اور پیچھے مسجد کے باہر گئے تو اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر. لیکن آپ کے ہم نے نماز پڑھتے ہیں 5 وقت. اور دیکھیے ہم نے قرآن پہ ایسا ستم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ آیت ہم دیسیوں کے لیے نازل کی ہے. اللہ کا لیس البر, بر مطلب تقوی. تقوی یہ نہیں ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, آخرت پہ, نبیوں پر اور کتابوں پہ, نبی نہیں, یہ غلط. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق, کہ یہ کافل نہیں ہے کہ تم قبلے کے رخ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ, لیکن جیسی نماز ختم ہوئی آپ ادھر کے ادھر. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے صفات بیان کی, اخلاق, یہ اخلاق ہونا چاہیے, اخلاق ہونا چاہیے جس میں یہ ہے کہ آپ جو وعدہ کریں پورا کریں وغیرہ وغیرہ. پھر انہوں نے فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین پر ایمان لائے, سچے ہیں. یہی سچے لوگ ہیں جن کے اخلاق جو ہیں وہ ایمان کے اعتبار سے ہیں, اور جن کے اعمال ایمان کے اعتبار سے نہیں ہیں تو وہ جھوٹے ہیں. تو اللہ نے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. آپ سمجھیں سچے کون ہیں؟ نماز تو پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ, نماز کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق ویسے ہیں, نہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ برائب. جیسے آپ کے ہمارے ہندوستان, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں سیاستداں انڈر دا ٹیبل کروڑوں روپے لے کے اس کے بعد پارٹی بدل دیتے ہیں, اپنا ووٹ بدل دیتے ہیں. ہاں, لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں. آگے تو اولئک واولئک هم المتقون. بس اب یہ انشاءاللہ اگلے ویک یہ صدق کا بیان چلے گا انشاءاللہ, 2-3 کلاسز, نہیں صرف 2 ہی صفحے ہیں, 2 ہی صفحے نہیں, اور بھی ہیں بھائی, نہیں اور بھی ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کو بیان چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. دیکھیے سب, اب رمضان سے پہلے شاید 4 کلاسز اور ہیں بس, تو بس اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے. کمال کی بات یہ کہ سب یہ سارے کلاسز چلے پینڈیمک میں بھی, اس میں آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں, ورنہ لوگ مسجد آتے ہوئے ڈرتے تھے اور آپ لوگ پھر بھی آ رہے تھے. تو یہ تو بڑی کمال کی بات ہے آپ لوگوں کی بھائی, ورنہ لوگ مسجد ہی نہیں آ رہے. اچھا عام طور پر آپ کل میں نے جمعے میں غور کیا, اب کی بھی جمعے میں غور کریے گا. کل میں نے جمعے میں غور کیا کہ ماشاءاللہ ہر پروفیشن کے لوگ تھے. کل پتہ نہیں کچھ ذہن میں آیا, میں جب خطبے سے پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو ڈاکٹر حضرات نہیں تھے. یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ کل ہم نہیں, کل ہم نے صرف ایک ڈاکٹر صاحب دکھے. کل پتہ نہیں ہمارے ذہن میں کیوں آئی بات. 3-4 اوور نہیں, ان لوگوں کو تو اور بھی وہ ہونا چاہیے. ایک مجھ کو نیچے دکھے. نہیں, ایسا خوف کیوں ہے جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی شادی ہو رہی ہے وہاں سب جا رہے ہیں. وہاں ہم ایک آدھ شادی میں گئے تھے 4-5 مہینے پہلے, جبکہ یہ اپنے عروج پہ تھا, رائٹ, وہاں سب تھے, لیکن مسجد نہیں آتے. جبکہ آپ لوگوں کو تو ویکسین بھی لگ جاتی ہے. آئیے اللہ پہ توکل کریں, ایسی کیا بات ہے یار, آئے مسجد مسجد آنے میں کیا رہے. مطلب آپ کو ویکسین لگ چکی ہے, آپ ماسک لگ رہے ہیں 2-2-3 دن, آئے تو یار مسجد, ایسی کیا بات ہے, یہ ڈر کیوں ہے.
نہیں آئے. یا جی وہ روٹ وہی ہے, عین دال لام, عین دال لام یعدلو, جی یہ مضارع, عادل یعدلو. یعدلو جی 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 برابری میں ناصر بھائی ایسا کہ جیسے عربی زبان انگلش میں عربی میں ہے ایک ہی لفظ ہے, ایک لفظ ہے لیکن بالکل مختلف معنی ہیں, مختلف معنی ہیں. جیسے انگلش کا ہے, ابھی میں کل سوچ رہا تھا کہ وہ ارے ابھی بہت عام لفظ کرتے ہیں, ارے نام لیجیے, وہ ایک ہی لفظ ہے مطلب اس کے بالکل دوسرے معنی ہیں, اور بھی ہیں عربی میں. یعدل جی 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 یہ بالکل یہی بات ہے کہ مطلب ایک جگہ اللہ تعالیٰ سے ہاں, جیسے ہم آپ کو بتائیں جیسے قسط ہے, ایک بہت قسط بالکل متضاد معنی رکھتا ہے. ایک جگہ ہے انصاف اور ایک جگہ ہے ناانصافی, سیم لفظ ہے آپ نے. تو ایسی عدل ہے, عدل ایک جگہ ہے مطلب عدل کرنا, انصاف کرنا, اور ایک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک کر لینا, رکھ لینا. اب اس لیے آپ کو اب آپ ذرا غور کریے گا, ہم لوگ اردو میں کتنے الفاظ بولتے ہیں جو ایک ہی لفظ کے بالکل مختلف معنی ہوتے ہیں. عربی انگلش میں بھی ہے تو ایسی عربی میں بھی ہے. تو اس لیے چلیے صاحب دعا فرما لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما, جو کچھ ان کتابوں سے پڑھا گیا ہے اس کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو صالح انسان بنا. تو اللہ ہمارے بچوں کو متقی پرہیزگار انسان بنا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم فرما. اللہ تعالیٰ اس میں نشأت ثانیہ پیدا کر دے, علم کی طرف رغبت, ایمان کی طرف رغبت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اسلام میں دوبارہ ریوائول اور اسلام میں دوبارہ انقلاب پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.